یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اس کی باتوں میں بھی کچھ الگ ہی دم ہوا کرتا ہے، اس کی پکار میں بھی کچھ الگ ہی دم ہوا کرتا ہے، اور جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو وہ اندر سے بھی کھوکھلا ہوتا ہے اور خدا کی نظر میں بھی کھوکھلا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خدا کی نظر میں محبوب جماعت علماء کی جماعت ہوا کرتی ہیں، اور جو جتنا بڑا مرتبے کا حامل ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی ہی وزنی ہوتی ہے جیسے کہ نیکی اس کی وزنی ہوتی ہے۔ عام طور سے دو چیزیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جن علماء نے احتیاط کو اپنایا، حلال کمایا، حلال کھایا، انہوں نے بے مثال کارنامے انجام دیے، اور کچھ علماء نے جنہوں نے اپنی راہ روی کو چھوڑ کر بے راہ روی کو اختیار کیا، تو ان کی بھی تاریخ تو رقم ہوئی لیکن غلط طریقے سے رقم کی گئی۔ آج جو میں نے ٹائٹل میں لکھا ہوں، میں دو واقعات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب علماء نے حلال کھایا تو کیا کچھ کارنامہ انجام دیا، اور جب علماء نے حرام کھایا تو کیا کچھ نقصان ہوا۔ حجاج ابن یوسف ظالم گزرا ہے، جو کہ آپ بالکل اس کا نام بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب بھی ظلم میں نام آتا ہے تو حجاج بن یوسف آنکھوں کے سامنے اس کی تاریخ ہمارے آ جاتی ہے۔ جب وہ علاقوں کے علاقے فتح کر رہا تھا تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ طاقت کے اعتبار سے تو سب سے مضبوط ہو، لشکر کے اعتبار سے بھی سب سے مضبوط ہو، لیکن یہاں قریب میں ایک علماء کی جماعت رہتی ہے، اللہ والوں کی جماعت رہتی ہے۔ وہ اللہ والے اور وہ علماء ایسے ہیں کہ اگر تیرے لیے انہوں نے بد دعا کر دی تو تیری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، میں ان علماء کی، ان اللہ والوں کی دعوت کروں گا اور اس کے بعد پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اور اس نے اپنے حرام خوروں کو کام پہ لگا دیا کہ جاؤ کسی کی بکری لے کر آ جاؤ، ظلمن چھین کر لا لو، کسی کا بکرا لا لو، کسی کی مرغی لا لو، کسی کا مرغا لا لو، اور سب کو لا کر ذبح کر دو اور ان اللہ والوں کی دعوت کر دو۔ اس کے کارندے گئے، ظلمن بکری چھینی، بکرا چھینا، مرغا چھینا، مرغی چھینی، اور لا کر اچھی طرح بنا کر ایک بہترین دسترخوان تیار کیا گیا، ان علماء اور اللہ والوں کو دعوت دی گئی۔ حجاج ابن یوسف نے جب ان کو کھلا دیا تو کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے بے فکر ہو گیا ہوں، ان کی بد دعا کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے انہیں حرام کھلا دیا ہے، اور جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا آگے چل کر، جب ان علماء نے، ان اللہ والوں نے اس کے خلاف بد دعا کرنی چاہی تو ان کی بد دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ کا۔ ان کے استاذ ان کے کھیت میں گئے، انہوں نے شہد پیش کیا اپنے استاذ کو، تو ان کے استاذ نے پہلا سوال کیا کہ بھائی تیرے والد صاحب نے تیری پھوپھی کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں، وراثت میں ان کا حصہ لگایا ہے یا نہیں، وراثت ان کو دی ہے یا نہیں، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضرت میرے باپ کی کوئی بہن ہی نہیں تھی، اس لیے وراثت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ بے فکری کے ساتھ کھائیے، پورا کا پورا حلال ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد نے اس شہد کو کھایا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ علماء نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا اور حلال کھایا اور حلال ہی کمایا، اور اکثر بلکہ بہت ہی علماء اسی طریقے کی راہ پر گامزن رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کوئی امیر زیادہ دعوت کرتا ہے جس نے بیاج اور سود سارے دھندے کیے ہوتے ہیں،
اسی طرح اپنے بہنوں کی وراثت بھی مار چکا ہوتا ہے، اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے چکا ہوتا ہے، اور وہ آگے چل کر جب علماء کی دعوت کرتا ہے تو لا علمی میں علماء اس کے وہاں جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، حالانکہ اس کی کمائی حلال نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی پر ظلم کر کے اس نے مال کمایا ہوتا ہے، کسی کے حقوق مار کر اس نے مال کمایا ہوتا ہے۔ اور جب علماء ایسا مال کھا لیتے ہیں تو پھر عبادت میں بھی مزہ نہیں رہتا اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ علماء ہو عوام ہو، علماء پر اس لیے میں نے زور دے کر کہا ہوں کیونکہ علماء ہوتے ہوئے جب حرام کھاتے ہیں تو ایسا حجاج ابن یوسف کا واقعہ میں نے سنایا، ایسا نتیجہ آ سکتا ہے۔ تو عام بندہ جب حرام کھائے گا تو اس کا نتیجہ کتنا برا آ سکتا ہے، یہ اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اس لیے حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کی ترغیب دینا، یہ ایمان کامل کی علامت ہے، اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کی وجہ ہے کہ انسان اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی تمناؤں کو بر لاتا ہے اور وہ اللہ کے دربار سے خوشیوں کی سوغات پاتا ہے۔ ایک واقعہ مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہم العالیہ نے سنایا اپنے بیان میں کہ ایک علماء کی جماعت کو کسی امیر نے دعوت کی، وہ گئے تو امیر کہنے لگا کہ میں اتنی سب دعوتیں کرتا ہوں اور علماء کو بلاتا ہوں، میزبانی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی اثر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک عالم تھے حضرت علامہ منظور احمد مینگل اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ میرے جیسا منہ پھٹ عالم تھا جو منہ پر بول دینے والا تھا، تو اس عالم نے کہہ دیا کہ امیر صاحب آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کی کمائی میں اگر حرام ہے تو آپ وہ ہمیں کھلا رہے، اور جب حرام کھا رہے، حرام کھلا رہے تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی، دعا کا اثر کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے واقعتاً دوستو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پیغام سے آپ بخوبی بہت اچھی طرح واقفیت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تاکہ ہماری زندگی کی صبح شامیں پرسکون طریقے سے گزر سکے اور اللہ کو ہم اپنا بنا کر زندگی گزار سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔